اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں 6واں پارہ چوتھے رکوع سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح، مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے تکبر نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے بنیں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے، یعنی مقرب فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ ومن یستنکف، جو کوئی اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، وہ یستکبر اور بڑائی کرے گا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔ فاما الذین آمنوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، فیوفیہم اجورہم، تو وہ ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے اور ان کو اضافہ عطا کرے گا۔ اب رہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے یعنی تکبر کی، فیعذبہم عذابا الیما، تو وہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی دوست نہیں پائیں گے جو ان سے اس عذاب کو دور کرے، اور نہ کوئی مددگار پائیں گے جو ان کو اس عذاب سے بچائے۔ لن یستنکف یتکبر ویأنف المسیح والذی زعمتم انہ الہ، یعنی ہرگز عزت نفس کا مسئلہ نہیں بناتے، یعنی تکبر نہیں کرتے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں اے عیسائیوں تم نے یہ سمجھا کہ وہ خدا ہے، جن کو تم خدا سمجھ رہے جس عیسیٰ کو، وہ اس بات سے تکبر نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں، یعنی وہ اللہ کے بندہ بننے کے لیے تیار ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے، عند اللہ، اللہ کے پاس، لا یستنکفون، وہ یعنی تکبر محسوس نہیں کرتے، اس بات میں بڑائی محسوس نہیں کرتے کہ ان یکونوا عبیدا، یعنی وہ تکبر نہیں کرتے اس بات سے کہ وہ اللہ کے غلام بن جائیں، یعنی وہ لوگ بھی اللہ کے غلام بننے کو پسند کرتے ہیں، فرشتے اور انبیاء بھی۔ وہذا من احسن الاستدراک، یہ بہترین جواب ہے، اللہ ذکر، اس کا ذکر کیا گیا ہے للرد، رد کرنے کے لیے ان لوگوں کا، علی من زعم، جنہوں نے یہ سمجھا، دعویٰ کیا، کہا کہ انہا آلہۃ، کہ فرشتے بھی خدا ہیں، او بنات اللہ، یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر دیا۔ کما رد بما قبلہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کے ذریعے رد کیا نصارہ کا، علی النصارى الزاعمین، جو اس کا دعویٰ کر رہے تھے، یعنی وہ نصارہ، وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ کے یعنی خدا نہیں ہو سکتے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا رد کر دیا۔ اور فرشتے بھی خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹیاں بھی نہیں ہیں، وہ بلکہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں۔ المقصود خطابہم، یعنی مقصود یہ ہے کہ المقصود خطابہم، اس سے خطاب کرنا مقصود ہے۔ ومن یستنکف، جو کوئی اللہ کی عبادت سے نفرت کرے گا یعنی بڑائی کرے گا، وہ یستکبر اور تکبر کرے گا، یعنی کیا مطلب اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کی غلامی کو اختیار نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس جمع کرے گا آخرت میں۔ فاما الذین آمنوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی، فیوفیہم اجورہم ثواب اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا ثواب عطا کرے گا۔ ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اور اپنے کرم کی وجہ سے ان کو اور مزید عطا کرے گا۔ ما لا عین رأت، وہ نعمتیں عطا کرے گا جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ
ایمان والوں کو، اللہ کی بندگی کرنے والوں کو، اللہ کی غلامی کرنے والوں کو، اللہ کو ایک معبود ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اب رہے وہ لوگ جو تکبر کیے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کو خدا نہیں مانے، تو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ ان کو دردناک عذاب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ مُؤْلِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ وَلِيًّا، اور وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی ایسا دوست، يَدْفَعُهُ عَنْهُمْ، جو عذاب کو دور کرے ان سے، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کوئی مددگار پائیں گے وہ لوگ جو ان کو اس عذاب سے بچائے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان حجۃ من ربکم علیکم وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانزلنا الیکم نورا مبینا بینا وہو القرآن، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے۔ وہو النبی، وہ دلیل کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یعنی حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی دلیل قرار دے کے اللہ تعالیٰ بھیجا، یعنی خدا کے ایک ہونے کی دلیل کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ دین اسلام کی حقانیت کی دلیل کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ برہان، دلیل یعنی معجزہ بنا کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے روشن نور، اور وہ قرآن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اب رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لی، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور فضل میں داخل کر دے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، وہ دین اسلام ہے۔ یستفتونک، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ یعنی ایسا شخص کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، تو اگر اس کا پیسہ اگر ہو، اس کی جائیداد اگر ہو، تو اس کے وارث کون بنیں گے؟ اس کے بھائی وغیرہ، بھائی بہن وارث بنیں گے۔ آپ فرما دیجیے قل اللہ یفسیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، حکم بیان کرتا ہے کہ انی امرؤ مرفوعا بفعل یفسرہ ہلکا، یہ امرؤ یہ مرفوع ہے اس فعل کی وجہ سے جس کی تفسیر کر رہا ہے ہلاکا، یعنی ان ہلکا امرؤ، ایسا ہے اگر کوئی انسان ہلاکا جو انتقال کر جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ای ولا والدہ، اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، وہو الکلالہ، اور وہ کلالہ ہے۔ ولہ اخت، اور اگر اس کی بہن ہو، من ابوین، چاہے حقیقی بہن ہو، او ابن، یا علاتی بہن ہو، سودلی بہن، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو آدھا مال ملے گا۔ یہ میت جتنا مال چھوڑ کر انتقال کر گیا ہے اس کا آدھا مال اس ایک بہن کو ملے گا۔ وہو، اور وہ، ای الاخو کذالک، وہو یرث، اور وہ بھی یعنی بھائی بھی اسی طرح اس کا وارث بنے گا۔ یعنی اگر بہن کا انتقال ہو جائے، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ نہ ہو، اور اگر اس کا بھائی ہے تو وہ بھی اس کے آدھے مال کا وارث بنے گا۔ یرث ہوا یعنی وہ وارث بن جائے گا جمیع ما ترک، بھائی اگر ہے تو بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا۔ یعنی اگر اس خاتون کی اگر اولاد بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، والدین بھی موجود نہیں، ایک بھائی ہے، تو ایک بھائی وہ پورے مال کا یعنی وارث بن جائے گا۔ ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کو اولاد نہ ہو، فإن کان لہا ولد ذکر، اور اگر اس کی اولاد ہو تو فلا شیء لہ، بھائی کو نہیں ملے گا۔ او انثی، اگر بیٹی اگر ہے، فلہ، تو بھائی کو ملے گا وہ جو فضل عن نصیبہا، بیٹی کے حصے سے جو کچھ بچ جائے وہ ملے گا۔ ولو کانت الاخت، اور اگر بہن ہو، او ابی الاخ من ام، یعنی اخیافی بہن ہے یا اخیافی بھائی ہیں، تو اس کا حصہ ہے چھٹواں، ففرضہ السدس، تو اس کو چھٹواں حصہ ملے گا۔ کما تقدم اول السورہ، جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں میراث کی آیت جو گزر چکی ہے اس میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ فإن كانتا اثنتین فلہما الثلثان مما ترک، ای الاختان اثنتین ای فصاعدا، لأنها نزلت فی جابر وقد مات عن اخوات، اگر وہ دو ہو یعنی وہ بہنیں اگر دو ہو یا اس سے زیادہ ہو تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے، مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے ان دونوں کو ملیں گے۔ لأنہا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وقد مات عن اخوات، جبکہ یہ انتقال کر چکے تھے بہنوں کو چھوڑ کر، یعنی ان کی اولاد وغیرہ نہیں تھی، بہنیں تھیں،
تو اگر بہنیں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2 ثلث دیں گے، 2/3 مال میں تقسیم کیا جائے گا۔ مما اس میں سے ترک الاخ جو بھائی چھوڑ کر انتقال کر جائے، وَإِن كَانُوا أَيْ الْوَرَثَةُ إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر ورثہ بھائی ہو، یعنی رجالن مرد آدمی بھی ہے اور عورتیں بھی، بھائی ہے اور بہنیں دونوں بھی، تو ان میں سے مرد کے لیے یعنی بھائی کے لیے 2 یعنی ڈبل حصہ ملے گا، یعنی ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، شرائع دینکم، تمہارے دین کے احکام، لئلا تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، حق کے راستے سے ہٹ نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ومنہ المیراث، اور اسی میں سے میراث ہے۔ روى الشیخان عن البراء انہا آخر آیت نزلت من الفرائض، شیخین نے روایت کیا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، حضرت براء سے روایت ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو میراث کے بارے میں نازل ہوئی، میراث کے بارے میں نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ سورۃ المائدۃ مدنیۃ 120 آیۃ او 2 او 3۔ سورہ نساء یہاں پر مکمل ہو گیا، اب یہاں سے سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان، اس میں دسترخوان کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر نازل ہوا تھا۔ سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ 120 آیت، 120 آیتیں یا 122 یا 23 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ العہود المؤکدۃ التی بینکم وبین اللہ او الناس، یعنی تم ان پختہ وعدوں کو، عہد کو پورا کرو جو تمہارے درمیان ہے اور اللہ کے درمیان ہے، یا لوگوں کے درمیان ہے، یعنی تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان جو عہد ہے، یعنی جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا جو تم نے عہد لیا ہے، اس عہد کو، اس وعدے کو بھی پورا کرو، یا وہ وعدہ بھی پورا کرو جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں وعدے کی اور عہد کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ اجاگر فرمایا، واضح فرما دیا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الابل والبقر والغنم اکلا بعد الذبح الا ما یتلی علیکم تحریمہ فی حرمت علیکم المیتہ الآیہ، فالاستثناء منقطع ویجوز ان یکون متصلا والتحریم لما عرض من الموت ونحوہ غیر محل الصید وانتم حرم، ای محرمون، ونصب غیر علی الحال من ضمیر لکم ان اللہ یحکم ما یرید من التحلیل وغیرہ لا اعتراض علیہ۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، بہیمۃ الانعام یعنی مویشی جانور، الابل یعنی اونٹ اور گائے اور بکری، اکلن یعنی کھانے کے لیے، بعد الذبح ذبح کے بعد، الا ما یتلی علیکم سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تحریمہ جس کی تحریم، جس کی حرمت کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیا۔ حرمت عن، تحریم یعنی حرام کیا جانا، حرمت علیکم المیتہ یعنی مردار جانور تم پر حرام ہے، یہ پوری آیت۔ فالاستثناء، تو یہ استثناء منقطع ہے، ویجوز اور جائز ہے کہ یہ متصل ہو، والتحریم، تحریم حرمت جو ہے نا، لما اس چیز کی وجہ سے جو عارضہ پیش آیا، من الموت، موت کی وجہ سے، یعنی اگر فطری موت مر جائے جانور ذبح کے بغیر اگر مر جائے مردار جانور تو اس کا کھانا حرام۔ اسی طرح وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا جان بوجھ کر عمدن، تو وہ بھی حرام ہے، یا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی حرام ہے بوقت ذبح۔ غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی جانور کو اگر شکار کرے تو اس جانور کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ ای محرمون، یعنی جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ غیر کو نسب دیا گیا حال کی بنیاد پر، لکم کی ضمیر سے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، من التحلیل حلال کرنے کا، وغیرہ ہی اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، لا اعتراض علیہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ جمع شعیرۃ ای معالم دینہ بالصید فی الاحرام ولا الشہر الحرام بالقتال فیہ ولا الہدی ما اہدی الی الحرم من النعم بالتعرض له ولا القلائد جمع قلادۃ وہی ما کان یتقلد به من شجر الحرم لیأمن ای فلا تتعرضوا لها او لاصحابها ولا تحلوا آمین قاصدین البیت الحرام بأن تقاتلوهم یبتغون فضلا رزقا من ربهم بالتجارت ورضوانا منه بقصده بزعمهم وهذا منسوخ بآیت براءة وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا امر اباحت یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم حلال مت کر لو اللہ کی نشانیوں یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں. شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے اللہ کے دین کی نشانی. ای معالم دینی ہی یعنی اللہ کے دین کے نشانیوں کو تم حلال مت کر لو. بالصید فی الاحرام احرام کی حالت میں شکار کر کے احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے. ولا الشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینے کو تم حلال کر لو. بالقتال فی اس میں جنگ کرنے کے ذریعے. حرمت والے مہینے 4 ہیں جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم یعنی 4 مہینے حرمت والے. ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے. ولا الہدیہ اور نہ قربانی کے جانور کو تم حلال کر لو یعنی وہ جانور جس کو حرم کی طرف بھیجا گیا ہے، روانہ کیا گیا ہے. من النعم مویشی بالتعرض لہ یعنی اس کے در پہ مت ہو، اس کو نقصان مت پہنچاؤ. ولا القلائد اور نہ ہاروں کو تم حلال سمجھو، یہ قلادتن کی جمع ہے. وہی ما یتقلد بھی من شجر الحرم اور وہ ہے جس کا ہار پہنایا جاتا ہے یعنی جانوروں کے گلے میں ہار ڈال کے لے جاتے تھے لوگ جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے روانہ ہوتے، حج کے لیے روانہ ہوتے. من شجر الحرم حرم کے درخت سے، لیا امنا تاکہ وہ محفوظ رہے یعنی تم اس کے در پہ مت ہو. ولی اصحابیہ اولی اصحابیہ یعنی وہ جانوروں کے جو مالک ہیں جو حج کے لیے جن جانوروں کو لے جا رہے ہیں تم اس کے در پہ مت ہو یعنی وہ لوگ جو حج کے ارادے سے احرام باندھ کر اپنے گھروں سے نکلتے تو جانوروں کے گلے میں ہار وغیرہ ڈال دیتے تاکہ کوئی یعنی رہزن یا ڈاکو اور چور ان پر حملہ آور نہ ہو اور ان کے در پہ مت نہ ہو. ولا تحلوا اور تم حرام چیزوں کو حلال مت کر لو. آمین قاصدین البیت الحرام یعنی بیت حرام حرمت والے گھر کا ارادہ کرتے ہوئے یعنی حج کے دوران. بین تقاتلوہم کہ تم ان سے جنگ کرو یعنی جنگ کرنا بھی حرام ہے. یبتغون اس حال میں کہ وہ طلب کر رہے ہیں وہ اللہ کے فضل کو یعنی رزقا من ربہم اپنے رب کی جانب سے رزق کو وہ طلب کر رہے ہیں. بالتجارتی تجارت کے ذریعے. ورضوانا اور اللہ کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. بقصدہ اللہ کی ذات کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہوئے. بزعمہم ان کے گمان کے اعتبار سے. وہذا منسوخ اور یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے بآیت براءہ سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کی آیت کی وجہ سے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام سے نکل جاؤ یعنی احرام کو جب تم اتار دو، احرام کا لباس اتار کے اگر عام لباس پہن لو. فَاصْطَادُوا تو تم شکار کرو یعنی شکار کرنا تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شَنَآنُ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِهَا شَنْآنُ قوم بغض قوم لأجل ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا علیہم بالقتل وغیرہ اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ ابھاریں کہ یعنی تم کو حد سے آگے بڑھنے پر نہ ابھاریں اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو روکا ہے مسجد حرام سے. ان تعتدوا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان پر ظلم کرو. ولا یجرمنکم یکسبنکم شنآن بفتح النون نون کے فتحے کے ساتھ پڑھا گیا. شنآن کے معنی دشمنی اور اس کے سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ بھی پڑھا گیا. شنآن ای بغض قوم یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر نہ ابھارے، زیادتی پر نہ ابھارے. لاجلی اس وجہ سے کہ ان صدوکم کہ انہوں نے تم کو روک دیا ہے عن المسجد الحرام مسجد حرام سے.
یہ دشمنی تمہیں نہ ابھارے ان تعددوا کہ تم ان پر ظلم کرو، بالقتل قتل کے ذریعے، وغیرہ اور دوسری چیزوں کے ذریعے، یعنی اگر کوئی تم سے دشمنی کرے، عداوت کرے تو تم اس کے بدلے میں ان پر ظلم نہ کرو۔ وتعاونوا اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر نیکی پر، فعل ما امرتم بھی اس چیز کے کرنے پر جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، والتقوی اور تقوی کے کاموں پر، تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، بترک ما نہیتم عنہ اس چیز کو چھوڑنے کے ذریعے جس سے تم کو روکا گیا، منع کیا گیا۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور تم گناہ کے اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ولا تعاونوا فیہ حذف احدی التاءین فی الاصل، اس میں دو تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا، ولا تتعاونوا تھا اصل میں، اور تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علی الاثم گناہ پر، المعاصی گناہوں پر، نافرمانیوں پر، والعدوان اور ظلم پر، التعدی فی حدود اللہ اللہ کے حدود سے آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، خافوا عقابہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، بان تطیعوہ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، ان اللہ شدید العقاب لمن خالفہ یقیناً اللہ تعالی سخت ترین سزا دینے والا ہے، لمن ان لوگوں کو خالفہ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اب یہاں سے حرام جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کن جانوروں کو کھانا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ تم پر مردار جانور کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے، ای اکلوہا، والدم اور بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام ہے، یعنی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے جو خون بہتا ہے اس کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، کما فی سورۃ الانعام جیسا کہ سورہ انعام میں، او دمم مسفوحا ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی اور ان جانوروں کا گوشت کھانا تم پر حرام کر دیا گیا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، یعنی بوقت ذبح اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو اس جانور کا کھانا حرام۔ بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے۔ بِأَنْ ذُبِحَ عَلَىٰ اسم غیری کہ اس جانور کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ الْمَيْتَةُ خَنِقًا یعنی وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر جس کو ختم کیا گیا، گلا دبا کے مار دیے، ذبح نہیں کرے تو وہ کھانا بھی حرام۔ وَالْمَوْقُوذَةُ اور وہ جانور جس کو قتل کیا گیا ہو، جس کو مارا گیا ہو، ضرباً جس کو قتل کیا گیا ہو مار کے۔ وَالْمُتَرَدِّيَةُ السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوٍّ إِلَىٰ سِفْلٍ فَمَاتَتْ اور اس جانور کو کھانا بھی حرام ہے جو بلندی سے نیچے گر کے مر جائے، خود بخود اگر مر جائے تو وہ حرام ہے۔ وَالنَّطِيحَةُ اور اس جانور کو کھانا بھی حرام ہے۔ الْمَقْتُولَةِ أُخْرَىٰ لَهَا یعنی جس کو دوسرا جانور سنگ سے مار کے ختم کر دیا تو وہ بھی حرام ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ اور اس جانور کو کھانا بھی حرام جس کے بعد حصے کو کسی اور درندے نے اس پر حملہ کر کے کھا لی تو وہ جانور بھی کھانا حرام ہے۔ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ مگر وہ جانور جس کو تم ذبح کی، أَيْ أَدْرَكْتُمْ فِيهِ الرُّوحَ یعنی جس میں تم روح پائے، جان پائے، زندگی پائے، ان چیزوں میں سے بس تم اس کو ذبح کر لی، یعنی بلندی سے کوئی جانور گر گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا یا وہ زخمی ہو گیا لیکن ابھی زندہ ہے تو فوراً بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگر ذبح کرے تو کھانا حلال ہوگا، یعنی اس کے مرنے سے پہلے اگر چھری چلا دے، ذبح کر دے تو اس کا کھانا حلال۔ وما ذبح اور ان جانوروں کو کھانا بھی حرام ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو علی اسم النصب بتوں کے نام پر، یہ نصاب کی جمع نصب ہے، وہی الاصنام اور وہ بت ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم فال کھولو، بالازلام تیروں کے ذریعے۔ تطلب القسم اور یہ ذبیحہ حلال ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہے، ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو، موحد ہونا شرط، کافروں کا ذبح کیا ہوا اگر ہے تو حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی قسمت کا فیصلہ طلب کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، یہ ظلم کی جمع ازلام ہے، بفتح الزائی و ضمیہ، ظلم ظلم، قدح یعنی تیر، بکسر القاف، سہم صغیر چھوٹا سا تیر، لا ریش لہ ولا نصل، وکانت سبعۃ اور وہ 7 تیر تھے، عند سادن الکعبہ کعبے کے خادمین کے پاس، جاہلیت کے دور میں، علیہا اعلام اس پر نشانات تھے،
اس پہ مار تھا سمجھو، وکانو یجیبون، اور وہ اس کے ذریعے جواب دے دیتے. فَإِنْ أَمَرَتْهُمْ، اگر وہ تیر ان کو حکم دیں تو وہ اس حکم کو بجا لاتے. یعنی بعض تیروں پہ لکھا ہوا ہوتا نعم ہاں، بعض پہ لا لکھا ہوا ہوتا. لا کے معنی نہیں. اگر کوئی سفر پہ جانا چاہ رہا، خادم کے پاس جاتا، متولی کے پاس جا کے پوچھتا کہ بھئی میں سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں، فال کھلانا چاہ رہا ہوں، جانا نہیں، تو انہیں ایک تیر نکالتا. تیر 7 تیر ایک ڈبے میں ہوتے، ایک تیر نکال کے دیکھتے، اگر اس پہ ہاں لکھا ہوا ہے جا سکتے بولے، اگر لا لکھا ہوا ہے تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے، یہ فال کھولنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے روک دیا گیا ہے. رشتوں کا اگر معاملہ ہوتا کہ میں فلاں سے رشتہ کرنا ہے یا نہیں، پھر آگے وہ لوگ فال کھولتے تھے. تو جاہلیت کے تمام رسوم اور رواجات اور عقائد اور نظریات کو اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما دی. یہ غلط ہے، توہم ہے. فَإِنْ أَمَرَتْهُمْ، اگر وہ تیر ان کو حکم دے دیں تو وہ اس حکم کو بجا لاتے. وَإِنْ نَهَتْهُمْ، اور اگر وہ تیر ان کو روک دیں، انتہو، تو وہ رک جاتے. ذَلِكُمْ فِسْق، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام چیزیں یہ فسق میں شمار ہے، یہ گناہ میں شمار ہے. خروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکلنا ہے. وَنَزَلَ، یعنی ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. اسی طرح اب آج کے دور میں لوگ نجومیوں کے پاس جاتے، کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں حرام ہیں، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں. غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا اللہ جن کو عطا کرے رسول جانتے ہیں. لیکن عام آدمی پہ اس کی بات پہ بھروسہ کر لے رہے ہیں، ان جو برا اس پہ یقین کر رہے ہیں، تو یہ گمراہی ہے، بے دینی اور الحاد ہے. ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں گناہ کے کام ہیں. ان کی باتوں پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لے رہے ہیں، اندھا یقین کر رہے ہیں، تو یہ گمراہی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کا مال لینا چاہ رہا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے. وَنَزَّلَ، اگر اس پہ یقین کر رہے ہیں جیسا اللہ کی ذات پہ یقین کرتے، رسول کی ذات پہ یقین کرتے، قرآن پہ جیسا یقین کرتے، ویسا یقین کر رہے ہیں کہ جو بھی برا بالکل حق ہے اور وہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو یہ کفر ہے. کیونکہ آپ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے عام انسان کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں. نہیں، آپ خالی ایسی دل کی تسلی کے لیے چلے آ رہے ہیں، اس پہ یقین نہیں کر رہے ہیں، تب بھی یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہوں گا. کیونکہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہاں البتہ کوئی اگر کام ہے، کوئی ایسا کام جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو استخارہ کریں. شرعی جو طریقہ بتایا گیا ہے استخارے کا، تو اس کے طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ اشارہ دے دیں گا، اللہ کی طرف سے کوئی اشارے ملیں گے، تو وہ کام صحیح ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو بھی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، شریعت اس سے روک دی. یعنی کسی شخص پر سوائے اللہ اس کے رسول کے کامل یقین اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لوگ جیسا عاملین کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، جادوگر کے پاس جانا، سفلی عاملین کے پاس جانا، یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، گناہ ہے. ہاں اگر کوئی اللہ والا ہے، شریعت کا پابند ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر پڑھ کر پھونک رہا ہے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں. وَنَزَلَ بِعَرَفَةَ عام حجۃ الوداع، اور آنے والا کلام نازل ہوا عرفہ کے میدان، حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حج فرمائے، اس سال کا واقعہ ہے. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے. أَن تَرْتَدُّوا عَنْهُ بَعْدَ طَمَعِهِمْ فِي ذَلِكَ، کہ تم اس سے مرتد ہو جاؤ گے. یعنی کافروں کو اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ تم دین اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہو، تو کافر تم سے مایوس ہو چکے ہیں. بعد طمعہم فی ذالک، ان کے امید رکھنے کے بعد، فی ذالک اس کی، یعنی کافر یہ امید رکھ رہے تھے کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے، لیکن آج وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. لما رأوا من قوتی، کیونکہ اسلام غالب آ گیا ہے، اسلام طاقتور ہو گیا ہے. فلا تخشوہم واخشونی، بس تم ان کافروں سے نہ ڈرو، واخشونی، تم مجھ سے ڈرو. اليوم اکملت لکم دینکم احکامہ وفرائضہ فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام. اليوم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو، کمپلیٹ کر دیا ہے، احکامہ، دین کے احکام کو، وفرائضہ، اور اس کے فرائض کو. فلم ينزل بعدها، پس اس آیت کے بعد حلال اور حرام کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا. یعنی دین اسلام کی تکمیل اور دین اسلام کے کمال کی اللہ تعالیٰ اس میں بشارت دے رہا ہے کہ اب دین کامل ہو گیا ہے. قیامت تک اس میں اور نہ اضافے کی ضرورت ہے نہ کمی کی ضرورت. یعنی قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی یہ دین اسلام رہنمائی کر سکتا ہے، رہبری کر سکتا ہے. قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے یہ دین.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کامل دین ہم کو عطا فرمائے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا, بِإِكْمَالِهِ, دین کو مکمل کرنے کے ذریعے. وَقِيلَ بِدُخُولِ مَكَّةَ آمِنِينَ, کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مکے میں مسلمان داخل ہوئے امن کے ساتھ. یعنی مکہ پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھا, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوالے کر دیا, مسلمانوں کو اس کا مالک بنا دیا. وہاں پر اسلام غالب آ گیا. وہاں بت پرستی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرما دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ ختم کر کے وہاں پر اسلام کا غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمایا, اسلامی حکومت. سبحان اللہ سبحان وَرَضِيتُ اِخْتَرْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مذہب کے طور پر منتخب کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے دین کو پسند کیا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, یہ دین اسلام کے حقانیت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا اعلان کر دیا کہ دین اسلام اللہ کے پاس پسندیدہ دین ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ, اب یہ احکام بیان کرنے کے بعد کہ کون سی چیزیں حرام ہیں, کن جانوروں کا کھانا حرام ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے, یعنی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہو, اور اس کے سامنے حرام گوشت کے سوا کوئی اور چیز موجود نہیں, حرام چیز کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں, اور اس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا, تو مجبوری کی صورت میں ضرورت کے مقدار کھانا اس کے لیے جائز. تو اضطراری مجبوری کی حالت میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی. فَمَنِ اضْطُرَّ, بس جو کوئی مجبور ہو جائے, فی مخمصۃ, بھوک کی وجہ سے, مجاعۃ, یعنی بھوک کی وجہ سے, الی اکلی شیء مما حرم علیہ, یعنی حرام چیز کو کھانے پر اگر مجبور ہو جائے, فَأَكَلَ, اور وہ کھا لے, غیر متجانف, جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے, ما اکلا, جو کچھ وہ کھا لی, رحیم بھی, اس پر رحم کرنے والا ہے, فی اباحتہ لہ, اس چیز کو اس کے لیے حلال کرنے میں, بخلاف المائل, برخلاف اس شخص کے جو گناہ کی طرف مائل ہے, جو گناہ کرنا چاہتا ہے, کقاطع طریق, جیسا کہ ڈاکو ہے, والباغی, بغاوت کرنے والا ہے, تو اس کے لیے مجبوری کی صورت میں بھی حرام چیز کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہی ہے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. لیکن احناف کے پاس یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں ہر انسان کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی, چاہے وہ نیک بندہ ہو یا گنہگار ہو, کیونکہ مجبوری کی وجہ سے نا, مجبوری میں دونوں برابر, نیک آدمی بھی اگر ہے تو وہ بھی مجبور ہو رہا ہے, گنہگار اگر ہے وہ بھی مجبور ہو رہا ہے. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ گنہگار کو اجازت نہیں ہو رہی. یسألونک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, ماذا احل لهم, ان کے لیے کیا حلال ہے, من الطعام, کھانے پینے کی چیزوں میں, قل لهم, آپ ان سے فرما دیجئے, قل احل لکم الطیبات, تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی, المستلذات, یعنی لذیذ چیزیں, والصید ما علمتم, اور وہ شکار, ان جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے جس کو تم ٹریننگ دی. یعنی وہ جانور جو شکاری جانور ہیں, شکار کر کے اگر لے کے آئیں, ٹریننگ یافتہ اگر ہیں, تربیت یافتہ اگر ہے, تو وہ اس کا شکار بھی کھانا حلال ہے, جائز ہے. وَصَيْدُ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ, یعنی ان شکاری کتوں کا شکار بھی حلال ہے تمہارے لیے جس کو تم تعلیم دی, جس کو تم تربیت ٹریننگ دی. الْقَوَاسِبِ مِنَ الْكِلَابِ وَالسِّبَاعِ, درندے, والطَّيْرِ, اور پرندے, مُكَلِّبِينَ, اس حال میں کہ وہ شکار کرنے والے ہوں, اس حال میں کہ تم ان کو شکار پر چھوڑ دو. تُعَلِّمُونَهُنَّ, اس حال میں کہ تم ان کو تربیت دے چکے ہو, مما علمکم اللہ, اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو علم عطا فرمایا, من آداب الصید, یعنی شکار کے آداب. فکلوا, تو تم کھا لو, مما, ان جانوروں میں سے, ان شکاروں میں سے جو وہ تمہارے لیے روک لیں. تو اس کا طریقہ بتایا کہ اگر کوئی شخص ایک ٹریننگ یافتہ, تربیت یافتہ ہے کتے کو اگر چھوڑے شکار کے لیے, اور چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگر چھوڑے, اور وہ جانور پر حملہ کیا, اس کو زخمی کر دیا, اور اس کو پکڑ کر رکھا, روک کر رکھا, اور نہیں کھایا اس میں سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹریننگ یافتہ ہے, تو اس کے بعد اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں, جائز ہے. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ کتے کا جھوٹا تو یعنی ناپاک ہے شریعت. حدیث پاک میں ہے کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھو جس میں کتا اگر منہ ڈالے, تو لیکن یہاں پر کتا شکار کر کے لا رہا ہے, یہ حلال ہے, جائز ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ معلم ہے, تعلیم یافتہ ہے. عام کتا اور اس میں جو ٹریننگ یافتہ ہے, تربیت یافتہ ہے, سیکھا ہوا اگر ہے, تو اس کا جھوٹا بھی جائز ہے.
یعنی اس سے علم کی فضیلت معلوم ہو رہی. سبحان یعنی ایک درندہ، ایک عام درندہ ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہے، لیکن اگر وہی درندہ علم والا اگر ہو جائے، شکار کا طریقہ اگر اس کو معلوم ہو جائے، شکار کا علم اگر اس کو آ جائے، اس کی ٹریننگ اگر اس کو دے دی جائے، تو اس کا جھوٹا اور شکار کیا ہوا بھی حلال ہے. سبحان اللہ تو سبحان اس سے اللہ تعالیٰ علم کی فضیلت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. مما علمکم اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ تم کو سکھایا شکار کے آداب، فکلوا، تو تم کھا لو، مما، ان شکاروں میں سے جو وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں. وَإِن قَتَلْنَاهُ، اور اگر وہ شکاری کتے اگر اس کو قتل کر دے شکار کو، بِأَلَّمْ يَأْكُلْنَا مِنْهُ، کہ اس میں سے نہ کھائے، بخلاف غیر المعلمہ، برخلاف غیر معلمہ، غیر ٹریننگ یافتہ ہے، یعنی ٹریننگ یافتہ نہیں ہے، تو اس کا شکار کھانا تو حرام ہے. فلا یحل صیدها، اس کا شکار حلال نہیں ہے. وعلامتها، اور اس کی علامت بتا رہے ہیں کہ ٹریننگ یافتہ ہے یا نہیں، کیسے پہچانیں، کہ ان تسترسل، کہ ان کتوں کو چھوڑ دیا جائے شکار کے لیے. ان تسترسل، وہ بھاگیں، اذا ارسلت، جب ان کو چھوڑ دیا جائے. مالک اگر اشارہ کر رہا تو اس کے اشارے پر بھاگے، جب شکار کے قریب جائے اس پر وار کرنا چاہ رہے ہیں، جب انہیں اشارہ کر دیا تو رک جائے. ایسا 3 مرتبہ 3 ایگزام لینا ہے، جیسے اسکولز وغیرہ میں امتحان ہوتے 6 ماہی 6 ماہی سالانہ، تو اسی طرح 3 مرتبہ ان کو آزمانا ہے. تو اس کے بعد اب یہ سند یافتہ ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، تربیت یافتہ ہو گئے، اب ان کا شکار جائز ہے. تو مفتی صاحب یہاں پر یعنی یہ جو اللہ عز و جل یہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں احادیث مبارکہ کو پیش کر رہے ہیں. قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ ذبح کے ذریعے جس جانور کو تم حلال کر لیتے ہو وہ بھی کھانا جائز ہے تمہارے. اور اگر جانور کوئی چیز شکار کر کے لائے اور وہ جانور شکاری جانور ہے، یعنی شکار کرنے والا ہے، ٹریننگ یافتہ ہے، تو اس کا شکار کیا ہوا بھی تمہارے لیے جائز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس کی تفصیل اور تشریح تفسیر میں بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ان تسترسل، کہ وہ شکار کرنے کے لیے چلے جائیں، اذا ارسلت، جب ان کو چھوڑ دیا جائے، وتنزجر، اور وہ رک جائیں، اذا زجرت، جب ان کو روک دیا جائے، وتمسک الصید، اور وہ شکار کو روک کر رکھیں، نہ کھائے اس میں زبر. شکار کرنے کے بعد وہ جانور شکار میں سے کچھ بھی نہ کھائے، ویسے روک کے رکھ. وَأَقَلُّ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ 3 مرات، اور اس کو پہچاننے کا کم از کم جو طریقہ ہے 3 مرتبہ آزمانا ہے، 3 مرتبہ اس کا امتحان لینا، جانچنا ہے. 3 مرتبہ بھی ان کامیاب ہو گیا تو سمجھ جانا کہ اب ان شکار کے طریقے سے واقف ہو گیا. اب ان جو بھی شکار کر کے لائے گا، بشرطے کہ شکار کے لیے جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑے، اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہوگا. فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ، اگر وہ اس میں سے کھا لے، فَلَيْسَ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَى صَاحِبِهِ، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوا، کیونکہ یہ مالک کے لیے نہیں روکا، وہ اپنی ذات کے لیے شکار کر لیا. فَلَا يَحِلُّ لَهُ، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. کما فی حدیث صحیح ہیں، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان صید السہمی، کہ تیر کا شکار، یعنی تیر چلائے، تیر کے ذریعے اگر شکار کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ تیر چلائیں، اور تیر لگ گیا اور وہ جانور ختم ہو گیا تو اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے. اور اگر وہ جانور زندہ ہے، زخمی ہے، تو اس کو ذبح کرنا لازم ہے. اذا ارسل وذکر اسم اللہ علیہ، جب وہ تیر چلائے چھوڑے تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر چھوڑے ہوئے چلائے. کصید المعلم من الجوارح، جیسا شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے کر چھوڑتا ہے، تو اسی طرح تیر کے ذریعے اگر شکار کر رہا ہے یا بندوق کے ذریعے گولی چلا رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چلائے شکار پر. وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم اس پر اللہ کا نام لو، عند ارسالہ، چھوڑتے وقت. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے حلال چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. المستلذات، لذیذ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، تو وہ آیتیں جو شکار کا جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں، بیان کرتے کرتے اچانک جلد حساب لینے والا ہے، اس سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا. کیا مطلب؟ یعنی حلال اور حرام کی جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق تم زندگی گزارو.
یعنی حرام چیز کو اگر تم اختیار کرو گے، حرام جانور یا حرام گوشت کھا لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے جلد لینے والا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھو. شکار کرنے سے پہلے یا کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کیونکہ اس کا حساب ہونے والا ہے. جو کچھ تم کھا رہے ہو اس کا بھی حساب ہوگا. آج کے دن تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو کتاب دی گئی. ای ذبائح الیہود والنصارى، یہودیوں کے اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ یہ لوگ خدا کو مانتے ہیں. لوگ توحید ان کے مذہب میں بھی ہے، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس. مسلمان کے علاوہ اگر کوئی یہودی ذبح کرے یا عیسائی ذبح کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جائز ہے. اب ان تینوں کے علاوہ کوئی اور کافر، کوئی مشرک اگر ذبح کر رہا ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. یعنی یہ جو عیسائی اور یہ جو یہودی ہے، یعنی جو سابقہ جو توحید تھی، یعنی جس میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے، خالص توحید پر وہ قائم تھے. تو اب ویسے یہودی اور عیسائی نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا وہ مانتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو وہ گویا اللہ کی بیوی مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی. تو ایسی صورت میں ایسے عقائد رکھنے والے یہودی بھی اگر ذبح کریں تو تب بھی وہ جائز ہوگا. یعنی پہلے والے جو یہودی اور عیسائی تھے وہ خالص توحید پر تھے، نہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو بیٹا کہہ کر شریک. تو اب یہاں پر قرآن کی اصطلاح میں یہودی سے مراد یہ ہے کہ جو تورات کے ماننے والے ہیں، عیسائی سے مراد جو انجیل پر عمل کرنے والے ہیں، اس میں توحید کا جو پیغام دیا گیا، ایک خدا کو ماننے والے ہوں اور انبیاء کو ماننے والے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. جو عقائد توحید یعنی جو عقائد صحیحہ پر قائم ہے، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. حل لکم، حلال لکم، تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم ایاہم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، نکاح کرنا ان سے جائز ہے. والمحصنات الحرائر من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہودیوں کی آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے. یعنی مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ یہودی عورت سے شادی کرے یا عیسائی عورت سے شادی کرے، لیکن یہودی مرد اور عیسائی مرد مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا. حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ان سے نکاح کرو. اذا آتیتموہن، جب تم ان کو دے دو، اجورہن، مہورہن، ان کا مہر. محسنین، اس حال میں کہ تم ان سے نکاح کرو، غیر مسافحین، زنا نہ کرو. معلنین بالزنا بہن، علانیہ طور پر ان سے زنا نہ کرو. ولا متخذی اخدان، خفیہ طور پر بھی ان سے زنا مت کرو. اخلاء منہن، ان یہودی عورتوں میں سے کسی کو دوست نہ بنا لو. تسرون بالزنا منہن، کہ تم ان کے ساتھ خفیہ طور پہ زنا کرتے ہو، یعنی ایسا مت کرو، زنا سے بچو، نکاح کرو. ومن یکفر بالایمان، جو ایمان سے ہٹ جائے گا یعنی ارتداد کو اختیار کرے گا، مرتد ہو جائے گا. فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، نیک عمل. قبل ذالک، اس سے پہلے جو بھی نیک کام کیا وہ بیکار ہو جائے گا. فلا یعتد بہ، اس کا شمار نہیں ہوگا. ولا یثاب علیہ، اور اس کو اس پر ثواب بھی نہیں دیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اذا مات علیہ، جب اگر وہ کفر پر مر جائیں. 6ویں پارے کا یہاں سے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، ای اردتم القیام الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق ای معها کما بینتہ السنۃ وامسحوا برؤوسکم. الباء للالصاق، ای الصقوا المسح بها من غیر اسالۃ ماء وهو اسم جنس فیکفی اقل ما يصدق علیہ وهو مسح بعض شعرہ وعلیہ الشافعی. وارجلکم، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم بالنصب عطفا علی ایدیکم. والجر علی الجوار الی الکعبین ای معہما کما بینتہ السنۃ وہما العظمان الناتیان فی کل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بین الایدی والارجل المغسولۃ بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتیب فی طہارت هذه الاعضاء وعلیہ الشافعی
وَيُؤْخَذُ مِنَ السُّنَّةِ وُجُوبُ النِّيَّةِ فِيهِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا فَاغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أي مسافرين أو جاء أحد منكم من الغائط أي أحدث أو لامستم النساء سبق مثله في آية النساء فلم تجدوا ماء بعد طلبه فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرافق منه بضربتين والباء للإلصاق. وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، نماز کا جب تم ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو تم اپنے چہروں کو دھو. اس میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے. وضو کرنا فرض ہے نماز کے لیے، طہارت کا ہونا شرط ہے. فاغسلوا وجوہکم، بس تم اپنے چہروں کو دھو. وایدیکم، اور تم اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں کے ساتھ، جیسا کہ حدیث نے اس کو بیان کیا، یعنی کوہنی بھی دھونا ضروری ہے. وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم، اور تم اپنے پیروں کو دھو الی الکعبین، ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں کو بھی دھو. اس آیت میں فرائض وضو کے جو فرائض ہیں اس کو بیان کیا گیا، اور باقی جو چیزیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ 4 چیزوں کے علاوہ یہ سنت ہیں. یعنی اگر تم بے وضو ہو اور تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو الی المرافقی، کوہنیوں تک، ای معہا، یعنی کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کے ساتھ. کما بینتہ السنت، جیسا کہ حدیث نے اس کو بیان کیا ہے. وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو. با یہاں پر الصاق کے لیے، یعنی ملانے کے لیے، یعنی تم مسح کو ملا دو سر کے ساتھ. یعنی من غیر اصالۃ ماء، پانی بہائے بغیر، یعنی سر کو پوچھو انگلیوں سے. مسح کا مطلب وہی، وہ اسم جنس ہے، اور یہ اسم جنس ہے تو اس میں کم از کم وہ مقدار کافی ہے جس پر مسح کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ چند بالوں کا مسح بھی کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے پاس ربع راس، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، ہمارے پاس پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. وارجلکم، اور تم اپنے پیروں کو دھو الی الکعبین، ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں کے ساتھ. ارجلکم یہ نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، عطف کرنے کی بنیاد پر ایدیکم، یعنی فغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم. اور جر کے ساتھ اگر پڑھیں یہ جر جوار ہے، یعنی برؤوسکم پر اس کا عطف ہوگا، رؤوس پر، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو. پیروں کا مسح کرنا، اگر خفین پہنے ہوئے، موزے اگر پہنے ہوئے تو اس وقت اس پر عمل ہوگا، اس جر کی قرات پر. ای معہما، یعنی ٹخنوں کے ساتھ تم اپنے پیروں کو دھو، یعنی ٹخنوں کو بھی دھو، جیسا کہ حدیث نے اس کو بیان کیا. وہما العظمان، کعبین سے مراد کیا ہے، وہ 2 ہڈیاں ہیں جو ابھری ہوئی ہوتی ہے ہر پیر میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں. عند مفصل الساق والقدم، یعنی ساق، پنڈلی اور قدم کے جوڑ کے وقت، یعنی وہاں اس کے جوڑ کے پاس جو 2 ہڈیاں ہوتی ہیں وہ مراد ہے ٹخنا، یعنی دونوں ٹخنوں کے ساتھ پیروں کو دھو. پیروں کو بھی دھونا ہے اور ٹخنے کو بھی دھونا فرض ہے. اب یہاں پر صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وضو کے اعضاء کو دھونے میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ ان کے پاس ضروری ہے، لازم ہے، ہمارے پاس سنت ہے. تو یہی بتا رہے ہیں. والفصل، اور ایدی، ہاتھ اور پیر کو دھونے کے درمیان فصل واقع کرنا سر کے مسح کے ذریعے، یعنی چہرے کو دھونا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے، پیروں کو دھونا ہے، لیکن ہاتھ اور پیر کے درمیان سر کے مسح کا ذکر کیا گیا، مسح کا ذکر لائے. تو اس میں یہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ ترتیب واجب ہے ان اعضاء کو دھونے میں. وعلیہ الشافعی، اور اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائم ہے. ویؤخذ من السنت، اور حدیث سے، سنت سے بات اخذ کی گئی ہے کہ وجوب النیت، نیت بھی واجب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا. احناف کے پاس نیت سنت ہے، بغیر نیت کے بھی اگر وضو کر لیں تو وضو ہو جائے گا،
لیکن اس کو وضو پر ثواب نہیں ملے گا. کہ غیری ہی من العبادات، جیسا کہ دیگر عبادتوں میں نیت شرط ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ وضو عبادت کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے. وضو عبادات مقصودات میں نیت شرط ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ناپاک ہو، حالت جنابت میں ہو، تو تم اچھی طرح پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کر لو. یعنی اگر جنوبی نہیں ہے، خالی بے وضو ہے تو وضو کر لینا کافی. لیکن اگر حالت جنابت میں ناپاک ہے اگر، تو وضو کافی نہیں، وہاں پہ غسل کرنا فرض ہے، تو تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مرضاً ایسی بیماری جس کو پانی نقصان جس بیماری میں پانی کا استعمال نقصان پہنچاتا ہے. او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جا کر آئے، یعنی بے وضو اگر ہو جائے. او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھلو. اس کے مثل یہ آیت گزر چکی ہے سورہ نساء میں. فلم تجدوا ماء، پس تم اگر پانی نہ پاؤ اس کو تلاش کرنے کے باوجود، تو تم تیمم کر لو. یعنی بیماری کی حالت ہے یا سفر ہے، اور سفر کی حالت میں ہے اور پانی موجود نہیں ہے، پانی تلاش کرنے کے باوجود بھی اگر نہ ملے، یا پانی موجود ہے لیکن بیمار ہے کوئی شخص، پانی کا استعمال اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو تیمم کر سکتے ہیں. فتیمموا، پس تم تیمم کرو پاک مٹی کے ذریعے. اقصدوا، تم ارادہ کرو پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کا. فامسحوا بوجوہکم، بس تم اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے چہرے کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو کوئیوں کے ساتھ. منہ، اس سے یعنی مٹی سے. بضربتین، 2 ضرب مار کر، یعنی 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارو. پہلی مرتبہ چہرے کا مسح کرو، دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارو، اور جھٹکنے کے بعد اس سے یعنی ہاتھوں کا مسح کر لیں. والباء، اور با اس میں الصاق کے لیے. وبینت السنت، اور حدیث نے بیان کیا کہ یہاں پر ان المراد، مراد یہ ہے کہ دونوں عضووں کو گھیر لینا ہے مسح کے ذریعے، یعنی چہرہ، پورے چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا. ای ضیق، تنگی، بما، اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے. من الوضوء، وضو اور غسل اور تیمم، یعنی اللہ تعالیٰ آسانی رکھا ہے. پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی سہولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ولیکن یرید، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک کرے. من الاحداث، ناپاکیوں سے. والذنوب، اور گناہوں سے. ولیتم نعمتہ، اور تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے دین کے احکام کو بیان کرنے کے ذریعے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. نعمہ، یعنی اس کی نعمتوں کا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَمِيثَاقَهُ وَعَهْدَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ عَاهَدَكُمْ عَلَيْهِ إِذْ قُلْتُمْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنهى مما نحب ونكره واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب فبغيره أولى. اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، یعنی اللہ کے تم اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے. بالاسلامی، اسلام کے ذریعے، یعنی اسلام عطا کر کے اللہ تعالیٰ، اور اسلام کی توفیق دے کر اللہ تعالیٰ تم پر جو بڑا احسان کیا ہے اس کو یاد کرو. اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اور عہد کو یاد کرو جو عہد اس نے تم سے لیا ہے. عاہدکم علیہ، جو عہد اللہ نے تم سے لیا ہے اس وقت جب تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، جس وقت تم نے ان سے بیعت کی. کیا کہا تم نے؟ سمعنا، ہم سنے اور ہم اطاعت کی ہر اس چیز میں جس کا آپ ہم کو حکم دیتے ہیں اور جس سے آپ ہم کو روکتے ہیں، چاہے وہ چیز ہو جس کو ہم پسند کرتے ہیں یا جس کو ہم پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ہم کو پسند آئے چاہے وہ چیز ہم کو پسند نہ آئے، تمام چیزوں میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. فی میثاقہ، اس کے عہد کے بارے میں، اس بات سے ڈرو کہ تم اس عہد کو کہیں توڑ نہ دو، عہد کو توڑنے سے تم اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو جو کچھ دلوں میں، دل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فبغیرہ اولا، یعنی باطنی چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو غیر باطنی یعنی ظاہری چیزوں کو بدرجہ اولا وہ جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین قائمین للہ بحقوقہ شہداء بالقسط بالعدل ولا یجرمنکم یحملنکم شنآن بغض قوم ای الکفار علی الا تعدلوا فتنالوا منہم لعداوتہم اعدلوا
فی العدو والولی ہوا ای العدل اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فیجازیکم بہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین تم ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لیے، بحقوقہ اس کے حقوق کو، یعنی اللہ کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ، شہداء تم گواہی دینے والے بن جاؤ، بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ عدل کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی تمہیں کسی قوم کی دشمنی ظلم پر نہ ابھارے، شنآن بغض قوم کسی قوم کی دشمنی یعنی کافروں کی دشمنی تمہیں ظلم پر، بے اعتدالی پر اور بے انصافی پر نہ ابھارے، فتنالوا منہم کہ تم ان سے بدلہ لو، لعداوتہم ان کی دشمنی کی وجہ سے، اعدلوا تم انصاف کرو ہر حال میں، فی العدو بھی چاہے سامنے والا تمہارا دشمن ہو یا دوست ہو، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، دوست کے ساتھ بھی انصاف کرو، اور وہ یعنی انصاف کرنا یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، فیجازیکم بہ بس وہ تم کو بدلہ دے گا، بہ اس کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا لہم مغفرۃ واجر عظیم هو الجنہ، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اچھا وعدہ فرمایا، بہترین وعدہ فرمایا، لہم مغفرۃ کیا وعدہ ہے، لہم ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے، هو الجنہ وہ جنت ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو کفر کیے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دی یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ہم قریش ان یبسطوا یمدوا الیکم ایدیہم لیفتکوا بکم فکف ایدیہم عنکم وعصمکم مما ارادوا بکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس وقت جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا تھا، قریش نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیں، اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف دراز کریں تاکہ وہ تم کو قتل کر دیں، دھوکے سے تم کو مار دیں۔ تم کو قتل کرنے کے لیے جب قریش نے اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف آگے بڑھایا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، تمہاری حفاظت فرمایا اللہ تعالیٰ، تم کو بچا لیا اس چیز سے جس کا انہوں نے تمہارے ساتھ ارادہ کیا تھا۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے سازشوں سے، دشمنیوں سے، عداوتوں سے، ان کے برائیوں سے، ان کے ظلم سے، ان کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھا، وہ لوگ جو ارادہ کر رہے تھے شر کا اس سے اللہ تعالیٰ تم کو بچا لیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتیں یاد کرنے کا، احسانات کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ذکر یعنی حکم دے رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ قرآن کا منشا ہے، قرآنی تعلیمات یہ ہے کہ صرف ذکر اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو بھی ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے احسانات کیا ہے؟ نبی کی میلاد بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے، تو میلاد منانا یہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا ہے، یہ قرآن کے مطابق بالکل درست ہے اور جائز، کیونکہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو احسان کیا ہے اس کو تم یاد رکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بندے کے اندر اللہ کی عبادت اور اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے نعمت کے ذریعے منعم تک بندہ پہنچتا ہے، نعمت کے ذریعے نعمت والے تک بندہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم میری نعمتوں کا ذکر کر کے مجھ تک پہنچو۔ یعنی اللہ کا جو ذکر ہے دو طریقے سے، ایک تو ڈائریکٹ اللہ کا ذکر ہے اور ایک ہے اللہ کا ذکر اس کی نعمتوں کے ذریعے، یعنی اس کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ تم پر انعامات کیا ہے، نعمتیں تم کو عطا کیا ہے۔
یہاں 6واں رکوع مکمل ہو گیا 6ویں پارے کا، اور سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔